دل و جاں کی شفا بن کر نبی خیر الورا آئے۔ محترم سامعین، میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی نظریں کس کو دیکھ رہی ہیں، آپ کا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ محترم اب تشریف لا رہے ہیں۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر، ان اشعار سے میں ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے داروں پر روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ اس جذب حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے۔ محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے کہ دو عنوان کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کا حق کائنات میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ بھی آج کرنے کے لیے آئے ہیں، در حقیقت اپنا نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں، آپ کے دین کے خدمتگاروں میں، آپ کی حدیث سنت کو بیان کرنے والوں میں، آپ کے دین کا ابلاغ کرنے والوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ وگرنہ دلائل کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثناخوانی کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرات، اس کی بنیادی وجہ ایک دو جملوں میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور ان دو جملوں سے پہلے میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم اور سپیس کے خالق ہیں۔ ٹائم کو بنانے والے بھی اللہ ہیں اور سپیس کو بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ زمان و مکان کے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق و مالک ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے زمان و مکان کے اثرات مخلوق کے اوپر تو مرتب ہوتے ہیں، لیکن گردش دورہ کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر نہ مرتب ہوئے تھے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، زمان و مکان کی وسعتوں کے اندر یہ جو میں نے بات کہی ہے، اور الحمدللہ آج گردش دورہ اور وقت کی رفتار نے اتنی بڑی سعادت بخشی، اتنی بڑی خوش نصیبی بخشی کہ الحمدللہ آج ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو سرور کونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور تاریخ کا دھارا چلتا رہے گا، پہیہ چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ آج کی رات بھی تاریخ کے ان لمحات کا حصہ بن جائے گی جن لمحات میں حضرت رسول اقدس کی تعریف کو کیا گیا، آپ کی توصیف کو کیا گیا، آپ کی سیرت کا بیان کیا گیا۔ اور سچی بات یہ ہے، میرے لیے بات اس لیے بھی خوش نصیبی کا سبب ہے کہ آج میرے امیر، میری جمعیت کے سربراہ حضرت ساری پیر بھی موجود ہیں، میرے بھائی قاری سہیب صاحب بھی موجود ہیں، اور کتابت اور طباعت کی دنیا میں اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے والے میرے بھائی عبد المالک مجاہد بھی موجود ہیں۔ اور یہ زیادتی ہوگی اگر میں داعی کتاب و سنت اور حق بات کا ابلاغ کرنے والے اپنے عظیم بھائی جناب شیخ توصیف الرحمن شاہ راشدی صاحب کو فراموش کر دوں کہ الحمدللہ آج وہ بھی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں شامل ہیں، اور الحمدللہ منہج سلف کی طرف بلانے والے اور زہد عمل کی دعوت دینے والے، ذکر و فکر کا پرچار کرنے والے میرے انتہائی پیارے بھائی عبد المنان راسب بھی موجود ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنے اپنے کاروبار میں
مصروف اور مشغول ہیں، لیکن ہم اگر آج جمع ہوئے ہیں تو سید عرب و عجم کی سراہانی کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بیان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے بات ادلہ کی روشنی میں کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت رسول اقدس کی سیرت و کردار کا حق اس لیے ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ ذرا غور کیجئے، جس کی سراہانی خود اللہ کرتا ہو اس کی تعریف مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ غالب جیسا قادر الکلام شاعر نے کہہ اٹھا، غالب ثنائے حاجہ بے جذبہ گذاشتن، کہ غالب اس کی تعریف کیسے کرے کہ جس کی تعریف عرش والا کرتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حقیقی معنوں میں اگر ہو سکتی ہے تو خود اللہ کے الفاظ کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن کئی مرتبہ میں نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد جو تصورات اور افکار ذہن انسانی میں ابھرتے ہیں، یقین کیجئے وہ بھی کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جل شانہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح معنوں میں اللہ کا استحلال کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں، اور حضرات گرامی قدر جس طرح اللہ جل شانہ اور اللہ عز و جل اس کی کبریائی کا بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اسی طرح یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سیدنا مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف کا حق ادا کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن گردش دورہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ الحمدللہ وہ کام جو کبھی حسان ابن ثابت نے کیا تھا اور وہ کام جو کبھی ہمارے ایک اہل سنت کے عظیم الشان امام ابن کثیر نے کیا تھا، اور وہ کام جو ماضی قریب کے اندر شیخ صفی الرحمان نے کیا تھا، اور وہ کام جو کسی دور کے اندر قاضی سلیمان منصور پوری نے کیا تھا، اور وہ کام جو کسی دور میں حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی نے کیا تھا، اور وہ کام جو کسی دور میں حضرت حبیب الرحمان نے کیا تھا، اور وہ کام جو کسی دور میں حضرت شہید ملت نے کیا تھا، ہم گناہگار بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ریاض کے اس دیش کے اندر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ گردش دورہ نے ہر کسی کی یادوں کو بھلا دیا اور ہر کسی کے ذکر کو دھندلا دیا، لیکن کائنات میں نام اگر باقی رہے گا یا سیدنا مصطفیٰ کا باقی رہے گا یا کالی کملی والے کے نام لیواؤں کا باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے حکام تاریخ نے ان کے ناموں کو مٹتے ہوئے دیکھا، اور بڑے بڑے جرنیلوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد فراموش ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے پاکستان میں کئی وزیر اعظموں کے ناموں کو بکھرتے ہوئے اور تاریخ کے دامن میں اترتے ہوئے دیکھا، اور حضرات میں اوروں کی بات کیا کروں، آپ سب لوگ اپنے حسب و نسب پہ غور کیجئے۔ 150 سال قبل، 200 سال قبل آپ کا اپنا وجود جس پرداتا کے پرداتا کی پشت کے اندر موجود تھا، آج آپ اپنے اس پرداتا کے پرداتا کے نام کو نہیں جانتے۔ حضرات وہ پرداتا کا پرداتا جو آج اس دنیا میں میری ولادت کا سبب ہے، لیکن گردش دورہ نے اس کے نام کو بھلا دیا، اس کے ذکر کو دھندلا دیا، لیکن ہم نے 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی رات ایسی نہیں دیکھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا، کوئی صبح ایسی نہیں دیکھی، کوئی شام ایسی نہیں دیکھی جب کالی کملی والے کے نام نامی کو اللہ نے بلند نہ کیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر انسان کے یہاں پر جب اولاد کی ولادت ہوتی ہے، اور اولاد کی ولادت سے قبل بھی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتا ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، تو جہاں پر اس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے کاروبار زندگی کو میرے بیٹے چلائیں گے، میرے گھر بار کے معاملات کو میرے بیٹے سنواریں گے، وہاں پر اس کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میرے بیٹوں کے توسط سے میرا نام زندہ رہے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، افاق و انفس نے حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شکل میں ایک عجیب منظر دیکھا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ اگرچہ حضور اقدس کے یہاں پر کسی ایسے بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی جو جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں والوں کے ناموں کو تو مٹا دیا، لیکن سید عرب و عجم کے نام نامی کو زندہ و تابندہ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام وہ ہماری محبتوں کے مرکز بھی ہیں، ہماری عقیدتوں کے مرکز بھی ہیں، اور یہاں پر میرے مختلف مقاصد فکر کے مختلف دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو میں ان کے سامنے اپنے مسلک کی دعوت کو اور اپنے مسلک کے ایک علمی نقطے کو بھی حضرات گرامی قدر، اور یہ بات کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک علم کی دنیا میں، ایکڈیمکس کی دنیا میں یہ ایک ایکڈیمک ڈسکورس کی بات ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میرا یہ مقدمہ سید ولد آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے، اور میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے بالکل واشگاف ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ بھی مکمل بیان نہیں ہوا، پہلا حصہ بیان ہوا ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ابھی دوسرا حصہ تشنا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عقیدہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ سید ولد آدم کی عظمت کا مقابلہ جمی انسانیت میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سید ولد آدم اپنی رفعت کے باوجود اور اپنے مقام بلند کے باوجود بھی اللہ نہیں ہیں، رب نہیں ہیں، عبد اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور انشاءاللہ عقیدہ وہ بیان کریں گے جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم محبت بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبتیں دو طرح کی ہیں، ایک نسبت جذبات کی ہے، ایک نسبت محبت کی ہے، اور دوسری نسبت علم کی ہے اور شریعت کی ہے۔ اور میرے مسلک کے اور ملت کے عظیم الشان ناتھان حضرت ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدے کا بڑے ہی بلیغ انداز میں اظہار کیا تھا۔ حضرت ظفر علی خان نے کیا کہا؟ اس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو درود و سلام پڑھنے کو پر آمادہ و تیار کرتی ہے، اور جو شریعت ہوتی ہے وہ انسان کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کو پر آمادہ و تیار کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم غلب سے پاک عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ امام الاولین والآخرین ہیں، حضرت رسول اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، حضرت رسول اللہ سیدنا بشیر ہیں، سیدنا نذیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت رسول اقدس کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا جو مقام جمی انسانیت میں کسی کے حصے بھی نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مصطفیٰ کا کمال بندگی کی انتہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی جو مجھ سے پیشتر خطباء نے پیغام دیا تو یہ دیا کہ حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی پیروی کا سب سے بڑا تقاضا بندگی کا کمال ہے، بندگی کا عروج ہے، اور بندگی کے عروج کی انتہا کیا ہے کہ خود اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
خود میرے مالک نے بیان کر دیا، آؤ میرے حبیب کی اداؤں پہ غور کرو، رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور میرا حبیب میری بندگی کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ شان بیان کی ہے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو حضرت رسول اقدس کا حقیقی پیروکار ہوتا ہے وہ اپنی راتوں کو فلم بینی میں گنوانے والا نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی اقتداء کے اندر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے عباد الرحمن کی شان یہ بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مقتدار پیشوا کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کے اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان کے اندر اس بزم کو سجایا گیا کہ جس کے اندر بات کرنا یقیناً سعادت کی بات ہے اور یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلاتے آپ کو اس حوالے سے اپنے دل کی رداد دل بھی اور حدیث دل کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً یہ کچھ 7-8 برس قبل کی بات ہے، میری ایک تمنا تھی کہ میں عالم اسلام کے ایک عظیم دائی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ سے ملاقات کروں۔ حضرات گرامی قدر، دبئی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس تشنہ تمنا کو پورا کر دیا۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر صاحب اپنی تعلیمی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 11 ماسٹر ڈگریاں حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، یہ 11 ماسٹر ڈگریاں رکھنے کے باوجود بھی میرے لیے اللہ کی قسم انجینئر ہونا اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ماسٹر ہونا اور بزنس مینجمنٹ کے اندر مہارت کو رکھنا یا سائیکولوجیکل ڈیزیز کے بارے میں اپنی رائے کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا میرے لیے اتنے بڑے فخر کی بات نہیں ہے جتنی بڑی میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ میں حضرت رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور میں نے اپنی سرداد دل کو خود ایک مرتبہ شاعری کے الفاظ میں یوں بیان کیا تھا، مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خانی میں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی گل والو دربار سے گل رہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے حضرات جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ میں MBBS ڈاکٹر تھا، لیکن مجھ کو ڈاکٹر احمد دیدات کی طرح تقابل دیان کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ میرے ذہن میں ایک تمنا تھی کہ میں بھی حضرت رسول اقدس علیہ السلام کے دین کا دفاع کروں۔ اللہ نے میری تمنا کو پورا کر دیا۔ حضرات، آپ شہر ریاض میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک والی بات کو دوہراتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ذاکر نائک صاحب نے یہ بات کہی، اگر میں MBBS پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتا تو ممبئی سے باہر مجھے جاننے والا کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن حضرت رسول اللہ کی غلامی نے اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ذاکر نائک کے چاہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، اگر انجینئرنگ کے پروفیشن کے اندر ایکسل کرنے کے بعد میں 20,000 یا 50,000 ڈالر بھی کما لیتا اور اپنے لیے بہت بڑی معیشت کے اسباب کو بھی کھول لیتا تو شاید ریاض کے اندر میری تقریر کو سننے کے لیے اجتماع کبھی بھی موجود نہ ہوتا۔ جو آج موجود ہے تو حضرت رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے تبھی یہ بات کہی ہے کہ گردش دورہ ہر کسی کے نام کو مٹا دے گا اور ہر کسی کے ذکر کو گہنا دے گا، لیکن نام اگر باقی رہے گا یا کالی کملی والے کا باقی رہے گا یا ان کے نام لیواؤں کا باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، ریاض کے اس عظیم الشان اجتماع میں میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ بھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے لیے انتہائی قابل قدر ہماری جماعت کے امیر جنہوں نے آپ کے سامنے کلیدی خطاب کو کرنا ہے، ابھی ان کی گفتگو باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے بھی نکات کو بڑے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ حضرت آقا علیہ السلام ان کے ساتھ نسبت کو جوڑنے کی بات اور ان کے ساتھ قیامت کے دن ملحق ہونے کی بات کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر،
میں حضرت رسول اقدس کی ذات کے حوالے سے مختصر طور پہ 3 باتوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 3 باتیں انشاءاللہ میں 2-3 منٹ کے اندر مکمل کر کے تجدید عزم کے لیے آپ سے انشاءاللہ ایک پختہ وعدہ لوں گا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات جس کا دیباچہ اور جس کا مقدمہ، جس کا پریفیس میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا مقام نیچے ہے، مخلوقات میں سے حضرت آقا علیہ السلام کا مقام اونچا ہے۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آ گئے اس امر کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، کئی لوگ ایکسیڈنٹس کی پیداوار ہوتے ہیں، حادثات کی پیداوار ہوتے ہیں، لیکن حضرت رسول اقدس کا مقام کسی حادثے کی پیداوار نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح ہی کے اندر حضرت رسول اللہ کو سید الانبیاء بنا دیا تھا، اور شب معراج حضرت رسول اقدس نے بیت المقدس میں جب انبیاء کی امامت کو کروایا تو اس کے اندر بھی لطیف اشارہ اس بات کا موجود تھا، آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس کی شان تمام کائنات میں سب سے بلند ہے، اور ایک ضمنی نقطہ جو میرے بھائی قاری سہیب صاحب نے بیان کیا تھا کہ حضرت رسول اقدس اپنے قبیلے کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور انبیاء کو شرف حاصل ہوا تو کیوں ہوا، اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ ہم نے کلام کیا، علماء سے کلام کیا، ہم نے کلام کیا، اساتذہ سے کلام کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، اور ہدابت کی زبان میں میں نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ پیکر استقامت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت عبداللہ ابن انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرآن حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب نبی کی باری آئی میرے نبی نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، علیم بذات الصدور سے حاصل کیا، اور حضرات گرامی کہتے ہیں اس سے حاصل کیا۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی اس کو بھول چک ہوئی ہے۔ اللہ کے علم کا عالم یہ ہے، اور حضرت رسول اقدس کے علم کا عالم یہ ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لخت جگر اور عبداللہ کے نور نظر کی عظمت کا عالم یہ ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے بلکہ جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ ما کان علی بشرن، عظمت کی وجہ کیا ہے؟ ما کان علی بشرن ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا وہ انبیاء کی رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور انبیاء اپنے مقام بلند کے باوجود حضرت مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرات گرامی قدر، بات کا 3 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے، جس طرح رسول اقدس کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اقدس کی بات بھی اعلیٰ ہے۔
حضرات گرامی قدر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ذات تو اس کی اعلیٰ ہے لیکن بات کسی اور کی اعلیٰ مان لی جائے. حضرات یہ ہو سکتا ہی نہیں. وادی بطحا میں حضرت رسول اقدس سے اس امر کا اعلان فرما دیا. وادی بطحا میں تولا گیا, 1 کے ساتھ تولا گیا, 10 کے ساتھ تولا گیا, 100 کے ساتھ تولا گیا, 1000 کے ساتھ تولا گیا, 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا. یہاں تک کہ فرشتے نے کہا پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے, تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے. حضرات گرامی قدر ابھی بھی پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا, سیدنا مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا. حضرات ہم یہ بات علا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں, پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور آمنہ کے لہتے جگر دوسری طرف بلاتے ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کی قسم پوری کائنات ٹھوکر کھا رہی ہوگی, بات اگر سچی ہوگی کالی کملی والے کی سچی ہوگی. اور حضرات گرامی کا تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات کہ الفضل بما شہدت بہ اللادا, جس کا تذکرہ بڑے بڑے مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ جس کا ذکر خود انہوں نے کیا جو حضرت رسول اقدس کی ذات کو بطور نبی نہیں مانتے. مائیکل ہارٹ نے اس بات کا اعلان کر دیا, he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. کہ کائنات کا واحد امام اور رہبر اور مقتدا جو زندگی کے دونوں شعبوں کا بڑا ہے. اور ہدابت کی زبان میں میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, کہ میری بصیرت کا بھی امام ہے, میری بصارت کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ میری سماعت کا بھی امام ہے, میرے تحیل کا بھی امام. اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ میری فکر کا بھی امام ہے, میرے منہج کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ صبح کے وقت بھی امام ہے اور شام کے وقت بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ دارالسلام میں بھی امام ہے, دارالکفر میں بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ لاہور میں بھی امام ہے, ریاض میں بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں, وہ لندن میں بھی امام ہے, نیپال میں بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم ارواح کا بھی امام تھا اور عالم موجودات کا بھی امام. میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس کی ذات کے بارے میں جو الفاظ مائیکل ہارٹ نے کہے, پنڈت ہری چند اختر نے اسی کا ترجمہ کیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر آج میں آپ کے سامنے ریاض کے اندر یہ آخری بات چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. دنیا کو منزل نہیں مل سکتی, دنیا کو قرار نہیں مل سکتا. اور یہ بات میں نے نہیں کہی بلکہ ڈاکٹر ولیم رومن نے کہی ہے, جو حضرت رسول اقدس کو اپنا مقتدا تو نہیں مانتا. اور سب سے بڑا جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ چرچ کے اندر کوئین الزبتھ کے بعد آرچ بشپ آف کینٹربری جو دنیا کے سب سے بڑے مقام کے پروٹیسٹنٹ چرچ کے اندر فائز ہے, اس نے یہ بات کہی تھی چرچ کے اندر کھڑے ہو کر, جو حضرت رسول اقدس کی نبوت کو نہیں مانتا. لیکن اس سے پوچھا گیا انگلستان کے جرائم کیسے حل ہوں گے, انگلستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. تو ایسے عالم میں ڈاکٹر ولیم رومن نے کہا تھا, اگرچہ میں نے کلمہ کالی کملی والے کا نہیں پڑھا لیکن انگلستان کے مسائل بھی اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کی شریعت سے حل ہوں گے. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ وقت آئے گا دارالکفر کے اندر بھی اور دارالسلام کے اندر بھی, جہاں جہاں حضرت رسول اقدس کی شریعت پوری طرح نافذ نہیں, جہاں پر آپ کا عطا کردہ نظام پوری طرح نافذ نہیں, انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا. کہ آپ کملی والے کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا عظمت حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. واخر دعوانا الحمدللہ.